فیس بک پر لائیو جو ہو رہا ہے تو اس سے احتیاط کریں۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، معزز علماء اکرام کے کہنے پر میں آپ کے سامنے دو ایک باتیں عرض کر رہا ہوں۔ آج جو کام ہو رہا ہے، جیسے پروفیسر مولانا اقبال صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، ایک تاریخی کام ہونے جا رہا ہے، ایک ایتہاسک کام ہونے جا رہا ہے جو ہمارے بزرگوں اور اکابروں کی فکروں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کام لینے پر آتا ہے تو گمان سے باہر ایسے لوگوں سے کام لے لیتا ہے کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ آپ نے شاید خلافت عثمانیہ کے بارے میں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ خلافت عثمانیہ کا خاکہ کس نے بنایا تھا؟ کوئی اس زمانے کے بڑے بڑے پولیٹیشنز تو نہیں تھے، بڑے بڑے قائد تو نہیں تھے، اس زمانے کے بڑے بڑے کوئی ماسٹر آف سوشل ورکر تو نہیں تھے، اس زمانے کے چرواہوں نے یہ خاکہ تیار کیا تھا۔ بکریاں چرانے والے، انہوں نے ایک خاکہ بنایا اور سلطنت عثمانیہ کا خاکہ اتنا مضبوط پیش کیا کہ شاید کوئی ملک اس سے متاثر نہ ہوا ہو۔ میرے بھائیوں، انگریزوں کی چال کی وجہ سے یہ پوری عمارت گری اور ہماری کمزوریوں اور غفلتوں کی وجہ سے یہ عمارت گر گئی۔ اللہ کام لینے پر آتا ہے تو جوان طبقہ کو کھڑا کر دیتا ہے اور یہ اپنے علم و ہنر کے بل بوتے پر ایسا خاکہ پیش کرتے ہیں کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، حالات ہمارے بزرگوں نے جیسے جیسے دیکھے اور اس کے مطابق ہماری رہنمائی فرمائی، وہ میرے بھائیوں آج ہم کو دل پر لینے کی ضرورت ہے۔ سن 47 کا زمانہ، ہر طرف مایوسی چھائی ہوئی تھی، پاکستان کے اندر بھی مایوسی، بھارت کے اندر بھی مایوسی، لاکھوں لوگ قتل ہوئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے اور کروڑوں خربوں کی پراپرٹیز تباہ اور برباد ہو گئی۔ کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا۔ دہلی کی جامع مسجد کے سامنے بے بسی اور بے کسی کے ساتھ مسلمان پڑے ہوئے تھے۔ چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک مسلمانوں کی قطاریں تھیں، رو رہے تھے، گریہ وزاری تھی، ماتم تھا۔ میرے بھائیوں، اگر ایسے ماحول کے اندر مضبوط قیادت نہ ملتی اور اہل علم کا بہترین شورائی سسٹم نصیب نہ ہوتا تو شاید یہ گودرا جو حضرت امام صاحب نے بہت کچھ تعریف کر کے ہمیں بتایا، یہ گودرا اپنی پوزیشن پر نہ ہوتا۔ ایک بہترین قیادت کی ضرورت تھی۔ اگر حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی اور آپ کے ساتھی اس وقت حالات سے دور ہوتے اور وہ قیادت کو نہ سنبھالتے تو میرے بھائیوں یہاں کے مسلمان تتر بتر ہو جاتے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کے کمرے میں دو علماء ربانیین تشریف لائے، شیخ الاسلام والمسلمین مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ تشریف لائے۔ آپ کے بعد مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ تین اکھنڈ بھارت کے تین بڑے بڑے رہنما اور لیڈر ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ 1947 کے حالات ان کے سامنے تھے۔ بات چیت ہوئی، شیخ الاسلام نے فرمایا، مدینہ منورہ میں میرے بہت سے شاگرد ہیں، مدینہ منورہ میں میرے رشتہ دار ہیں، سب مجھ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیں اور آپ یہی اقامت کریں، آپ یہی مقیم رہیں، لیکن میں مدینہ کی پر رونق اور مدینہ کی بابرکت فضاؤں کو چھوڑ رہا ہوں ہندوستان کے حالات کو دیکھ کر کے۔ مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، پاکستان کے اندر میرے بہت سارے رشتہ دار ہیں، بہت سارے میرے مریدین ہیں، وہ مجھے دعوت دے رہے ہیں
لیکن میں نے ان کی دعوت قبول نہیں کی۔ حالات نے تقاضا کیا ہے، حالات نے دستک دی ہیں۔ اگر ایسے ماحول کے اندر منہ موڑ لیا اور میں نے میری قوم کو بے لگام چھوڑ دیا، پٹی کٹی پتنگ کی طرح چھوڑ دیا، اور ایسی کشتی کی طرح چھوڑ دیا جس کا کوئی ناخدا نہ ہو، تو پھر کیا حالات ہوں گے؟ انہوں نے اس وقت تقاضے کو دیکھ کر کے بہترین شورا سسٹم قائم کی۔ آپ نے قوم اور ملت کی قیادت کی۔ اگر اس وقت مضبوط قیادت نہ ملتی تو شاید پروفیسر ڈاکٹر مولانا اقبال صاحب نے جو اسلامی مسلمانوں کے شہر کی بات کی، شاید وہ شہر اس ڈھانچے پر نہ ہوتے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تعجب کی بات ہے میرے بھائیوں کہ آج ہم ولی کن لوگوں کو کہتے ہیں؟ ولی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو گھر سے بیوی بچوں سے کٹ کر کے اپنی ذات کو بچانے کے لیے صرف مسجد میں رہ کر کے نفلیں پڑھتا ہو، اس کو ہم ولی کامل کہتے ہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ جو قوم کے لیے راتوں کو بیدار رہتے ہیں، جو قوم کے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور ایک فقیر کی طرح اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور قوم کے لیے فکریں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی سماج کے اندر کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، ولایت کا راستہ یہیں سے گزرتا ہے، مسجدوں سے نہیں گزرتا، گلی کوچوں سے گزرتا ہے، اور مخلوق کی خدمت کرنے سے راستہ گزرتا ہے۔ دہلی کے اندر جب کنگ التمش کی حکمرانی تھی، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھارت میں، کہ بھارت کے اندر اسلام پھیلانے میں جن بزرگوں کے سر پر سہرا جاتا ہے، ان میں سب سے بڑا مقام خواجہ معین الدین چشتی کا ہے۔ آپ کے پاس دہلی سے چل کر کے اجمیر ایک کسان آیا، کھیڑوت آیا، کہنے لگا حضرت التمش کے کارکن مجھے بہت پریشان کر رہے ہیں، میری تھوڑی زمین ہے، اس کو قبضہ کرنے کے لیے مجھے میرے گھر آتے ہیں اور مجھے ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، تو شاید مجھے لگتا ہے کہ آپ التمش سے دو بول کہیں گے تو التمش اپنے کارکنوں کو روک لے گا۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے اجمیر سے چل کر سفر کیا دہلی کی طرف، آپ کے بہت بڑے خلیفہ موجود ہیں، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب آپ کو پتا چلا کہ میرے شیخ تشریف لا رہے ہیں اجمیر سے، آپ بڑے بڑے وقت کے اہل اللہ کو لے کر کے شہر سے باہر نکلے، آپ نے استقبال کیا۔ حضرت اگر یہی بات تھی آپ مجھے کہہ دیتے، آپ مجھے کہتے تو میں وہاں تک بات پہنچا دیتا، آپ کو تکلیف لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا وقت کے تقاضے کو میں نے دیکھا کہ اگر اس وقت معین الدین چشتی غفلت کرے گا، اپنے آپ کو بچائے گا، نہ جانے کتنے ظالم پیدا ہو جائیں گے، اور پھر قوم کیا کرے گی؟ قوم کی کس راستے پر جائے گی؟ میرے بھائیوں، بزرگوں کی ہسٹری ہم پڑھتے نہیں، بزرگوں کی زندگی سنتے نہیں، بزرگوں کے واقعات پڑھتے نہیں۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر نہیں۔ جس کے بارے میں جو آیا کہہ دیا، بڑے سے بڑے معزز اور رسپیکٹڈ آدمی کے بارے میں جو مرضی ہوئی کہہ دیا، یہاں سب سے زیادہ ہیں اس شہر کے اندر، سب سے زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اگر یہی بات رہی تو مدد کرنا تو دور کی بات ہے، تم کو کوئی تسلی دینے والا نہیں ملے گا، تسلی دینے والا کوئی نہیں ملے گا اگر یہی حالت رہی تو۔ اس لیے میرے بھائیوں قدردانی کریں، کام کرنے والے موجود ہیں، ہمارے پاس بھی کتنے آتے ہیں، انہوں نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا۔ میں تو کہتا ہوں تیرے اندر طاقت ہے یہ کام کرنے کی، تیرے اندر اگر طاقت ہو تو میں وہ کام تجھے دلا دیتا ہوں، اور اگر تیرے اندر طاقت نہیں تو اب ایک بھی مرتبہ ہمارے پاس مت آ، بس مرضی آئی کہہ دیا۔ اور جہاں دریا کی بات ہوتی ہے وہاں دیکھتے ہیں تو پانی کا قطرہ بھی نہیں ہوتا، پانی کا قطرہ اور کیچڑ بھی نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا ایشو پیش کرتے ہیں، اتنی بڑی بات پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ویسے تو ہر زمانے کے اندر مفت کے مفتی اور انگوٹھا چھاپ لوئر تو رہے ہیں،
سب سے زیادہ قوم کو اس ٹولے نے نقصان پہنچایا ہے۔ قوموں کو سب سے زیادہ اگر نقصان پہنچایا، ایسے ان پڑھ ٹولوں نے نقصان پہنچایا، جس کی وجہ سے باصلاحیت لوگ میدان چھوڑ کر کے کنارہ کشی کرنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ میرے بھائیو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج حالات کو دیکھ کر کے ماشاءاللہ بڑا مجمع ہے، پوری قوم چاہ رہی ہے کہ جس فکر کو لے کر ہمارے باصلاحیت لوگ، علماء، بہترین لوئرز، ہمارے بہترین اسٹوڈنٹس، میں رسپیکٹ کرتا ہوں میرے ان اسٹوڈنٹس بچوں کا کہ جو خواب دیکھ رہے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ قوم ایک بہترین راستے پر جائے گی۔ میرے بھائیوں، بکریاں جب اپنے ریوڑ سے الگ ہوتی ہیں تو جلدی کتے کھا جاتے ہیں۔ یہ چند لوگوں کی مرضی میں یہ آیا کر لیا، اس میں بالکل نہ سوچا کہ قوم کا کیا فائدہ ہے، لوگوں کا کیا فائدہ ہے، کچھ بھی نہیں دیکھا۔ میرے بھائیوں، ایک بہترین اگر راستہ ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین صلاحیتیں دی ہیں قوم کے اندر، بہترین صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ آج ملک چیختا ہے اسکل انڈیا، آپ جانو اسکل انڈیا اگر دیکھنا ہو تو ہمارے یہ جو بچے شملہ پر کام کرتے ہیں ان کے اندر اسکل انڈیا کی صلاحیت ہے۔ ہمارے ٹیچرز طبقہ کو دیکھو، بہترین طبقہ ہیں، اللہ نے ان کو کیسی صلاحیتوں سے نوازا۔ ہمارے پاس بہترین لوئرز ہیں، ہمارے پاس وقت کے بہترین علماء ہیں کہ جن کے اندر مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی جیسا ہنر چھپا ہوا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد جیسے ہنر چھپے ہوئے ہیں۔ ایسے باصلاحیت جو قوم کی بہترین قیادت کر سکتے ہیں اور بہترین قائد بن سکتے ہیں، ایسے علماء اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے۔ یہ تو قدر نہیں ہم کو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کی ضرورت، اگر ہم نے یہاں پر ایک بہترین ماڈل پیش کیا، انشاءاللہ پورے ملک کے لیے ایک بہترین نمونہ بنے گا اور ملک والے ہم سے سبق حاصل کریں گے۔ اس میں جو فنڈامنٹل اصول ہیں، اگر ان فنڈامنٹل اصولوں کی رعایت کی گئی تو میرے بھائیوں ایک دن آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کے لیے ذریعہ بنا دے گا، پوری امت کے لیے ایک نشان بنا دے گا۔ اور یاد رکھنا چاہیے، کوئی بھی سنگٹھن، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی پارٹی فنڈامنٹل اصول سے ہٹ کر چلی ہے، وہ گری ہیں۔ آپ دنیا کے بڑے بڑے سنگٹھنوں کو دیکھو، میں نام لینا نہیں چاہتا مسجد میں رہ کر کے، انہوں نے وقت کے سب سے بہترین ماسٹر آف سوشل ورکر کو لیا، ان کی صلاحیتوں کو مانا اور ان کی صلاحیتوں کو قبول کیا، ان سے خدمتیں لی، تو آج پوری دنیا کے اندر بہترین بن کر وہ ابھرے۔ ہمارے پاس وہ صلاحیت موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جوانوں سے کام لے گا، ہمارے پڑھے ہوئے بچوں سے کام لے گا، ہمارے علماء سے کام لے گا۔ اب میرے بھائیوں، ٹانگیں کھینچنے کا زمانہ نہیں ہے۔ کب تک ٹانگیں کھینچیں گے؟ ہم ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اور قومیں آگے جا رہی ہیں، قومیں ترقی کر رہی ہیں، ہم خالی باتوں تک رہ گئے، قومیں ترقی کر کے آسمان کو چھونے لگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اب ہم ہر ایک کا احترام کریں، کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی قدر کریں۔ باقی ہمارے معزز مہمان تشریف فرما ہیں، آپ کی موجودگی میں بولنا تو، لیکن میں اس نیت سے بول رہا ہوں جیسے کہ انجمن کا جلسہ ہوتا ہے، ایک طالب علم آ کر کے تقریر سنا کر چلا جاتا ہے، اس کو نمبرات دیے جاتے ہیں۔ میں تو اسی نیت سے بول رہا ہوں، میں اور آپ ہی سے میں مخاطب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری فکروں کو قبول فرمائیں، آپ لوگوں کی فکروں کو قبول فرمائیں، اور جس کام کو لے کر کے ہم اٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کام میں ہماری مدد فرمائیں۔